شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ درود شریف کیا ہے؟ اللہ سے اس کے محبوب کی باتیں کرنا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے۔ تم پوچھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ پڑھتا ہوں، کتنا وقت درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، 3 حصے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، پورا وقت درود کے لیے کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارے سارے تفکرات جاتے رہیں گے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن اور شب جمعہ کو آسمان سے مخصوص قسم کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے ان تختیوں پر اس مومن کا نام لکھتے ہیں جو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے۔ منکر نکیر کے سوالات کا وقت بڑا کٹھن اور دشوار گزرا۔ اچانک مجھ سے کہا گیا، دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس لیے تجھے مصیبت آئی۔ عذاب کے فرشتوں نے جب مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی حاضر ہو گیا۔ وہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پڑھاتا گیا۔ اس طرح میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس نوری پیکر سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں قبر حشر میں اور پل صراط میں نیز ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت اللہ کبھی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟
اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں۔ وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ۔